مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم کلام مقدس کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے لیے خداوند سے دعا کریں، مدد مانگیں، تاکہ آج کا پاک کلام میرے لیے اور ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ شکر، تعریف، حمد، جے ہو پیارے خداوندہ تیری، آج کے دن کے لیے اور اس وقت کے لیے پیارے خداوندہ، جو تو نے ہم سب کو یہ توفیق عطا کی کہ یہ وقت ہم تیرے ساتھ تیرے قدموں میں گزار سکیں اور تیری حمد و ثنا کر سکیں، اور اس وقت پاک کلام کو پڑھ سکیں، سن سکیں، سمجھ سکیں۔ پیارے خداوندہ، اس پاک کلام کو پیش کرنے میں تو میرا مددگار ہو، میری ساری کمی کمزوری کو تو مجھ سے دور کر، مجھے اپنی روحانی عقل، دانائی، فہم عطا کر، تاکہ پیارے خداوندہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور تیری مرضی پوری کرنا میری خوشی ہو، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہو۔ پیارے خداوند، میرا کامل بھروسہ، ایمان، یقین ہے، یقیناً تو نے میری دعاؤں کو سنا ہے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ جو تلاوت ہم نے کی ہے، پہلا یوحنا کا خط، اس تلاوت میں محبت کا ذکر ہے۔ اس تلاوت میں خدا کی محبت کا ذکر ہے۔ محبت کے تو بہت سارے اور بھی مضمون ہیں، بہت سارے اور بھی باتیں ہیں، لیکن آج صرف ہم خدا کی محبت کے بارے میں دیکھیں گے۔ اور اس تلاوت میں تقریباً 2 دفعہ خدا محبت کا ذکر آیا ہے، اور آج جو ہمارا مضمون ہے وہ بھی یہ ہے کہ خدا محبت ہے۔ اس طرح تلاوت کی طرف اپنا خیال لگائیں کہ اس میں 2 دفعہ ذکر آیا ہے کہ خدا محبت ہے۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں ہے کہ ہم نے خدا سے محبت کی ہے، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی ہے اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے، اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں کامل ہو گئی، چونکہ اس نے اپنے روح میں سے ہمیں دیا۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہتے ہیں، اور وہ ہم نے دیکھ لیا اور گواہی دیتے ہیں
کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا منجی کر کے بھیجا۔ جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ اس پوری تلاوت میں خدا کی محبت کا ذکر ہے کہ خدا محبت ہے، لیکن عام ہم جملہ اور گانوں میں، فلموں میں یہ سنتے ہیں کہ خدا محبت ہے لیکن محبت خدا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے محبت خدا ہے، یہ بائبل کا لفظ نہیں ہے۔ یہ تو گانوں میں شاعرانہ انداز میں فلمیں اس نام سے رکھی گئی ہیں کہ محبت خدا ہے، اور یہ بائبل کی بات ہے کہ خدا محبت ہے، لیکن یہ شاعرانہ طریقے سے جو بیان کیا جاتا ہے کہ محبت خدا ہے، یہ بائبل میں لفظ نہیں ہے۔ یہ صرف ہم فلموں میں، شاعروں میں، گانوں میں، فلم کا نام بھی ہے کہ خدا محبت ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا محبت ہے، محبت خدا نہیں ہے۔ اور یہ جب پوری جو بائبل کی بات ہے جو ہم نے تلاوت کی ہے، خدا محبت ہے، خدا کی محبت جو ہے، خدا محبت رکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خدا محبت رکھتا ہے پوری دنیا سے، اس لیے محبت رکھتا ہے کہ اس نے پوری بنانے والا ہی اس دنیا کو خود خداوند ہے۔ تو محبت رکھنا فرق ہے اور محبت کرنے کا مطلب فرق ہے۔ خدا محبت کرتا نہیں ہے، خدا محبت رکھتا ہے۔ رکھنے کا مطلب یہ ہے بائبل مقدس میں جو پرانے عہد نامہ میں یرمیہ میں بتایا گیا ہے کہ میں نے قوم بنی اسرائیل سے کہا تھا، خداوند نے، میں نے تم سے ابدی محبت رکھی ہے۔ رکھنے کا مطلب یہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والی محبت ہے، جو نہ ختم ہونے والی محبت ہے، جو نہیں ختم ہوتی، اب تک قائم رہتی ہے۔ خدا محبت رکھتا ہے۔ اور اگر ہم دنیاوی محبت دیکھیں تو وہ محبت کرتے ہیں، وہ تو وقتی طور پہ ہے۔ تو خدا وقتی طور پہ والی محبت نہیں کرتا، وہ محبت رکھتا ہے۔ اور اگر ہم جسمانی انسان ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے ہم محبت کرتے ہیں، محبت رکھتے نہیں ہیں۔ رکھنے کا جو مطلب یہاں بتایا گیا ہے، اگر ہم محبت رکھیں تو ہم خداوند کے حکم پر عمل کریں گے، اور اگر محبت کرتے ہیں تو یہ خداوند کے کلام پر عمل کرنا نہیں ہے۔ تو اگر ہم، جیسے میں نے کہا، ہم جو انسان ہوتے ہوئے کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے کوئی کام ہو، مطلب ہو، ضرورت ہو، تو وہ ہم محبت کرتے ہیں۔ محبت رکھنے کا جو مطلب ہے وہ نہ ختم ہونے والی محبت ہے، وقتی طور پر نہیں محبت ہوتی کہ مطلب ہے کام ہے، ضرورت ہے تو محبت کر لی، کام نکل گیا تو محبت ختم ہے۔ یہ ہم انسان ہوتے ہوئے ایسی جو محبت ہے یہ محبت کرتے ہیں، لیکن جو خداوند محبت کا ذکر کر رہا ہے، خدا محبت کرتا نہیں ہے، خدا محبت رکھتا ہے۔ رکھنے کا مطلب جو میں نے بتایا کہ وقتی طور پر نہیں ہے، یہ نسل در نسل قائم رہنے والی خدا کی محبت ہے، ہمیشہ تک قائم رہنے والی محبت ہے، ختم نہیں ہوتی۔
تو خدا کیا ہے؟ محبت ہے۔ جب یہ پوری جتنی تلاوت کی ہے، جب سے خدا نے دنیا کو بنایا اور یسوع مسیح کی محبت اور آج تک کی محبت کا اس تلاوت میں ذکر ہے کہ خدا محبت ہے۔ اور محبت کا جو دوسری آیت ہے اس میں یہ جو میں بات بتا رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ فرق ہے، جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کا فرق ہے۔ اور خداوند خدا جو ہے وہ محبت رکھتا ہے۔ اور اگر ہم خداوند کے 99 ناموں کی صفات صفتیں دیکھیں، جو خدا کو عام لوگ بھی، غیر قومیں بھی اور ہم سب بھی بعض 99 خدا کی صفات سے واقف ہیں۔ خدا غیور ہے، خدا رحیم ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا سن رہا ہے، لیکن خدا محبت کی صفات سے اتنے لوگ ساری دنیا واقف نہیں ہے کہ خدا محبت بھی ہے۔ اور بائبل میں خدا کی صفات کے بارے 1000 لفظوں سے بھی زیادہ اس کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ خدا محبت ہے۔ اور ساری دنیا اس بات کو نہیں جانتی کہ خدا محبت ہے۔ جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خدا محبت ہے۔ باقی جو اور بھی لوگ ہیں اور بھی قومیں ہیں وہ 99 ناموں میں صفات میں خدا محبت کا ذکر نہیں کرتے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ خدا بھی محبت ہے، خدا ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اور سب جو لوگ نہ کلام مقدس کی تعلیم سے واقف ہیں اور نہ خدا کی محبت سے واقف ہیں، وہ یہ جملے استعمال کرتے ہیں کہ خدا تو محبت ہے لیکن محبت خدا ہے۔ جو وہ دنیاوی محبت فلموں میں دکھاتے ہیں اسے وہ کہتے ہیں خدا محبت خدا ہے۔ ان کی محبت وہ ہے جو وہ کرتے ہیں، اس کو خدا مانتے ہیں۔ لیکن بائبل میں ایسی بات نہیں ہے۔ خدا محبت ہے لیکن محبت خدا نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ نا واقف ہیں بائبل مقدس سے، وہ ایسے جملے بولتے ہیں، ایسے استعمال کرتے ہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے خدا تو محبت ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے خدا ظاہر ہوتا ہے، اس لیے محبت خدا ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ محبت بھی خدا ہو گئی۔ اگر ہم اپنی زندگیوں سے خداوند کی محبت ظاہر کرتے ہیں تو ہم تو ظاہر کرنا جو یہاں 10ویں آیت میں ذکر ہے، میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ یہ جو تلاوت کی ہے اس کی 10ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ محبت اس میں نہیں ہے کہ ہم نے خدا سے محبت کی ہے، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی ہے۔ عام جو ہم جملے ایسے بولتے ہیں کہ اگر ہم محبت کرتے ہیں رکھتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے خدا ظاہر ہوتا ہے۔ خدا کی محبت یہ اس میں ظاہر ہوتی ہے کہ خدا نے ہم سے محبت کی ہے۔ ہم اگر محبت کرتے ہیں تو جس طرح کی محبت خداوند چاہتا ہے وہ نہیں کرتے۔ ہم محبت رکھتے نہیں ہیں، کرتے ہیں۔ کرنے کا مطلب وقتی طور پر مطلب کی، لیکن خداوند کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے محبت۔ خدا نے جب ساری دنیا کی قوموں میں سے قوم بنی اسرائیل کو چنا تو اسے اپنا پہلوٹا کہا، اس سے محبت کی، اسے اب ساری دنیا میں سے چن لیا، کیونکہ خدا محبت تھا، محبت ہے، اس کی اصل ذات ہی محبت ہے۔
اور اس نے قوم بنی اسرائیل کو ساری دنیا میں سے چنا کیونکہ وہ اس سے محبت رکھتا تھا۔ اور خدا کی جو محبت ہے وہ ایک قوم سے بھی ہے، ایک فرد سے بھی ہے، ایک انسان سے، ایک گھرانے سے بھی ہے۔ اور اگر ہم یرمیہ نبی میں 49 باب کی 15ویں آیت میں دیکھیں تو خدا کی محبت کا ذکر جو ہے وہ خداوند کرتا اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے تو بھول جائے۔ یسایہ 49 باب 15ویں آیت میں یہ آیت ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے تو بھول جائے، لیکن میں تمہیں ہرگز نہ بھولوں گا، کیونکہ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پہ کھود رکھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں دنیاوی طور پر تو جس ماں کا بچہ دودھ پینے والا ہے، چھوٹا ہے، صرف دودھ شیر خوار ہے، دودھ پینے کا مشتاق ہے، ماں تو نہیں بھولتی اس کو، وہ تو گھر کے کام بھی کرتی ہو تو بھی اس کا خیال اپنے بچے کی طرف ہے کہ جب اس کو بھوک لگے گی تو میں فوراً اس کو دودھ پلاؤں گی۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر وہ ماں اس کو دودھ پلانا بھول جائے تو بھول جائے، میں تمہیں نہیں بھول سکتا۔ خدا کی محبت جو ہے وہ ایک ماں سے بڑھ کر محبت ہے۔ حالانکہ ماں نہیں بھولتی اپنے بچے کو، لیکن خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے تو بھول جائے، لیکن میں تمہیں ہرگز نہیں بھولوں گا، کیونکہ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلیوں پہ کھود رکھی ہے۔ اور یہ ہم جو اس نے خداوند یسوع مسیح خداوند نے اپنے بیٹے مسیح کا ذکر کیا ہے، تو یہ تو ہم جو خدا بات کر رہا ہے کہ میں نے تمہاری صورت جو ہے وہ اپنی ہتھیلیوں میں کھود رکھی ہے، تو یہ تو اس کے بیٹے یسوع نے یہ سب کچھ جو اس نے اپنے ہاتھوں میں کیل ٹھکوائے، تو یہ ہماری محبت کی خاطر ہی تو اس نے یہ کیا تھا۔ تو خدا کی جو محبت ہے وہ قوم بنی اسرائیل سے بھی تھی، اس طرح کی محبت اس نے اور کسی قوم سے نہیں کی۔ یہ ابدی محبت تھی، نہ ختم ہونے والی محبت ہے، نسل دار نسل چلنے والی محبت ہے۔ اور یہ خدا محبت رکھتا تھا، کرتا نہیں تھا۔ اور جو یہاں اپنے بیٹے یسوع کی محبت کا ذکر کرتا ہے خداوند، وہ جو یوحنا رسول کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت ہے، وہ تو بہت مشہور آیت ہے، وہ تو عام بچہ چھوٹا بھی جانتا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل کی 3 باب کی 16ویں آیت، چونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے، کی نہیں ہے، کرنا نہیں ہے، رکھنے کا مطلب ہے ہمیشہ تک قائم رہنے والی۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کی محبت کا ذکر ہے۔ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ پتہ چلے، ظاہر ہو کہ واقعہ ہی خدا انسانوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو خدا کو ساری دنیا سے محبت تھی، اس نے اس محبت کی خاطر اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت اس لیے رکھی کیونکہ وہ اسے گناہ، اسی آیت میں ذکر ہے کہ گناہوں سے نجات دینا چاہتا تھا، بچانا چاہتا تھا۔
تو جو ہم نے تلاوت کی ہے یہ ساری باتیں اسی تلاوت میں ہیں کہ خدا محبت رکھتا ہے، کرتا نہیں ہے، اور جو کہ یہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کا ذکر کیا کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور جیسے دوسری آیت میں نے پہلے اسی تلاوت کی پڑھی تھی تو اس میں ہے کہ خدا کی محبت کو وہ لوگ جانتے ہیں، وہ لوگ پہچانتے ہیں جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جانتے ہیں خدا کی محبت کو، پہچانتے ہیں جتنوں نے خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہیں، اس کو قبول کیا ہے، اور یسوع نے خدا کے بیٹے، فرزند، بیٹیاں اور بیٹے ان کو بنایا ہے، وہ اس خدا کی محبت کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ باقی ساری دنیا یہ نہیں جانتی کہ خدا محبت ہے، وہ تو دنیاوی اسٹوریوں سے واقف ہے کہ وہ محبت ہے، وہ محبت خدا ہے۔ اور اگر ہم آج جو ہم خداوند کے خادم ہیں، اور جس طرح ہم نے اس تلاوت میں یہ ذکر پڑھا ہے کہ اگر ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں، ہم اس کے فرزند ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ ہم نے خداوند کو جان لیا ہے، پہچان لیا ہے۔ جو محبت رکھتا ہے وہ خدا کو جانتا ہے، اس لیے کہ خدا محبت ہے۔ اور اگر ہم آج اپنا جائزہ دیکھیں، اپنی طرف خیال کریں کہ خدا تو محبت ہے، تو ہم جو پوری دنیا میں سے جب یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، جب خدا نے اپنی محبت کا اظہار اپنے اکلوتے بیٹے پر کیا، اس کے وسیلہ سے ہم مسیح بنے، ہم نے اس کو قبول کیا، تو جو یہ دوسری آیت کی تلاوت ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا کی اس محبت کو وہ لوگ جانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں جو آج اس کے پرستار ہیں، جو آج اس پر ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، وہ خدا کی اس محبت کو جانتے اور پہچانتے ہیں کہ خدا محبت ہے۔ اور آج اگر ہم جو مسیح لوگ ہیں، جو اس کے پرستار ہیں، یہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تو ہم نے اس وقت سے نسل در نسل مسیح چلے آ رہے ہیں۔ خدا نے ہم سے محبت رکھی ہے، اور اس وقت اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کے وسیلہ سے ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے درمیان اور خدا کے درمیان اس کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اور یہ خدا کی محبت ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے ظاہر کرتے ہیں کہ اگر آج ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں، خدا سے پیار کرتے ہیں، تو ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہیں، جو اس نے ہماری خاطر بخش دیا ہے۔ اور ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کے لیے اس طرح عمل کرنے کی ضرورت ہے جس طرح یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ جیسی میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ جیسے میں نے کہا کہ محبت رکھنے کا مطلب فرق ہے، محبت کرنے کا مطلب فرق ہے۔ محبت رکھنا جو ہے، یہ خدا نے جو محبت رکھی ہے، کر کے دکھائی ہے کہ انسان اگر بھول جائے تو بھول جائے، بچے کی ماں اگر بھول جائے تو بھول جائے، چاہے ماں باپ بچے کو چھوڑ جائے تو چھوڑ جائے، لیکن خدا کی محبت جو ہے وہ نا ختم ہونے والی محبت ہے، وہ اسے چھوڑتا نہیں ہے، ابدی محبت ہے، قائم رہنے والی محبت ہے۔ اور ہم نے جو یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ جیسی میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم نے بھی ایسی محبت رکھنی ہے۔
تو ہمیں آج سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم محبت رکھتے ہیں یا کہ محبت کرتے ہیں۔ محبت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی کام ہو، مطلب ہو، تو ہم یہ محبت کرتے ہیں۔ کام نکل گیا تو محبت ختم ہو گئی۔ یا خداوند سے بھی اگر ہمیں مطلب ہے، مقصد ہے، دعا کرانی ہے، بیمار ہیں، یا ہم طرح طرح کی مشکلات میں ہیں، تو اپنے مطلب مقصد کے لیے خدا سے محبت کرتے ہیں، رکھتے نہیں ہیں۔ رکھتے ہوں تو ہم اپنے سارے کاموں سے زیادہ ترجیح اس کام کو دیں، خدا سے محبت رکھنے کی۔ پھر ہم سارے کاموں کو چھوڑیں اور ہر روز خداوند کے ساتھ اپنا لنک رکھنا، خداوند کے ساتھ محبت رکھنا ہے۔ اور اگر ہم محبت کرتے ہیں تو یہ وقتی طور پر ہے۔ خداوند سے بھی ہمارا مقصد مطلب نکل گیا تو خداوند سے بھی محبت ختم ہے۔ اور اگر آج جتنے میں بھی ہوں، سب ہیں، اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں تو یہ ہم خداوند کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو جب لازر بیمار تھا تو اس کی بہنوں نے یسوع کو پیغام بھیجا کہ جسے تو عزیز رکھتا ہے، جسے تو محبت رکھتا ہے، وہ بیمار ہے۔ تو یسوع جانتا تھا کہ وہ مر گیا ہے، لیکن یسوع مسیح اس سے محبت رکھتا تھا، کرتا نہیں تھا۔ کرتا ہوتا تو یہ کہتا بھی مر گیا، بھی چھوڑو، ابھی کام کیا جانے کا۔ اس سے محبت، ابدی محبت، نہ ختم ہونے والی محبت رکھتا تھا۔ اور اسے 4 دن کے مردہ کو یسوع نے زندہ کیا، کیونکہ اسے ابدی محبت رکھتا تھا، نہ ختم ہونے والی محبت رکھتا تھا۔ اور یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح کی محبت جو ہے وہ ایسی محبت ہے کہ اگر ہم بے وفا بھی ہو جائیں، خداوند کو چھوڑ بھی دیں، آنا جانا خداوند سے بند کر دیں، عبادت چھوڑ دیں، تو بھی خداوند ہمیں نہیں چھوڑتا۔ خداوند ہم سے وفادار ہی رہتا ہے۔ گنہگار شخص بھول جائے تو بھول جائے، لیکن خداوند نہیں بھولتا، کیونکہ اس نے، یسوع نے ہمارے نام اپنی ہتھیلیوں پہ کندے ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ آج خدا کی اس محبت کو جانتے اور پہچانتے ہیں، وہ مسیح لوگ جو اس کے خدا سے پیدا ہوئے ہیں، وہ خدا کی محبت کو جانتے ہیں۔ باقی ساری دنیا خدا کی محبت سے ناواقف ہے۔ وہ دنیاوی محبت خدا کو جانتے ہیں، خدا محبت کو نہیں جانتے۔ اور اگر ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو آج کا ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم محبت کریں نہیں، محبت رکھیں۔ رکھنے نہ ختم ہونے والی محبت ہے، قائم رہنے والی محبت ہے، کبھی ختم نہیں۔ اگر وہ ناراض بھی ہو جائے، وہ شخص ہم سے ناراض بھی ہو جائے، تو ہم ناراضگی نہ رکھیں، یہ قائم رہنے والی محبت ہے، یہ نہیں۔ اور یہ دوسرے مذاہب کی جو تعلیم ہے، وہ دوسرا بلاتا ہے، دوسرا سلام کرتا ہے تو وہ سلام کرتا ہے، دوسرا محبت کرتا ہے تو وہ محبت کرتا ہے۔ لیکن مسیح جو محبت بتا رہا ہے، خدا کی جو محبت ہے، وہ ایسی محبت نہیں ہے کہ اگر خدا سے کوئی محبت کرے گا تو خدا کرے گا،